السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور یہ میرے چمٹا میں نیا لے کے آئی تھی نان اسٹک میں یوز کرنے کے لیے، نان اسٹک کا چمٹا، لیکن بہت برا ہوا، اس کی پیسے بھی نہیں پورے ہوئے اور بہت جلدی یہ نا میری غلطی سے ہی خراب ہو گیا، کیونکہ نان اسٹک کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کیئر بڑی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں لے تو آئی ہوں، میں نے کہا بس چلے اب یوز کرتے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ میں جو ہے نا اس کو فرائی پین میں رکھ کے تو بھول گئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ یہ آئل گرم ہے، تو بس اس میں رکھ کے نا میں دوسرے کام کرنے لگی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ جناب نیچے سے بالکل چپک گیا تھا اس کے ساتھ، فرائی پین کے ساتھ۔ تو اب میرا اس کو پھینکنے کو بھی دل نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی صرف مجھے ایک ہفتہ ہوا اس کو لائے ہوئے، تو میں نے سوچا اس کو نا تھوڑے سے پیسے پورے کرتے ہیں اس کے، تاکہ دل کو تسلی رہے گی کہ پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے نا میں اس کے پیسے پورے کروں گی، کوئی 1-2 مہینے میں، بلکہ چلے 1 مہینہ ہی صحیح ہے، اس کے بعد پھر میں لے لوں گی، کیونکہ ابھی میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے اس کو پھینکنے کو، تو بس اس لیے میں نہیں پھینکوں گی۔ اور نیا تو میں بالکل بھی نہیں لے کے آؤں گی، جب اس کے میں پیسے پورے کروں گی نا پھر میں اس کو نیا لے کے آؤں گی۔ تو جب بھی کوئی گھر سے آتا ہے نا تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بن کے آتا ہے۔ تو پہلے امی نے بنا کے بھیجا تھا گجریلا، تو اس کے بعد پھر میری ساس نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو سردیوں کی سوغات ہے، سردیوں میں زیادہ چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ ساگ ہو گیا، گجریلا ہو گیا، چاولوں کا آٹا، مکئی کا آٹا، ایسی چیزیں سردیوں میں زیادہ ایکٹیویٹی آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں۔ گرمیوں میں تو خیر اتنا کچھ خاص ہوتا نہیں ہے بھیجنے کے لیے، تو سردیوں میں کوئی بھی جاتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے۔ یہ جو باسکٹ ہے نا یہ میرے پاس یوں ہی پڑی ہوئی تھی سیف الماری میں، تو بس میں نے نا کھولی تو مجھے یہ نظر آئی، میں نے کہا یہ فری میں ہی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز فضول نہیں ہوتی ہے، تو یہ بات تو میں نے بہت دفعہ آزمائی ہوئی ہے کہ باقی کوئی چیز نا ابھی آپ کہیں گے نا کہ یہ چیز مطلب فضول ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے، تو میں جس چیز کو ایسا سمجھتی ہوں نا کہ یہ فضول ہے، بیکار ہے، بعض ٹائم آج میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، میرے مقصد کی نہیں ہے، میں اس کو پھینک دوں گی، تو کل ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے کہ یہ میرے کام میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ باسکٹ بھی مجھے تھوڑا سا نا فضول لگ رہی تھی، تو ایسے بس رول رہی تھی سیف میں نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا کیا کروں۔ تو بس پھر میں ایک دم میرے مائنڈ میں آئیڈیا آیا کہ کچن میں جو چمچ ہے نا وہ میں اپنے پاس رکھنے کے لیے نا ایسا اس کا میں نے جگاڑ لگا لیا بس پھر۔ تو اچھا ایک نا بڑے مزے کی بات یہاں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کہ جس دن میرے گھر میں دال پک جائے نا اور اس کے ساتھ چاول نہیں بنے، اس دن تو میرے گھر میں بچے تو مجھے کچھ نہیں کہتے ہیں، میرے بچے جو ہے نا، میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ چاول زیادہ شوق سے کھاتی ہے، لیکن وہ اتنا تنگ نہیں کرتی ہے کہ جی چاول ہے تو چاول ہی ہونے چاہیے، اس چیز کے ساتھ چاول ہی بننے چاہیے۔ اور بڑی بیٹی تو میری ویسی روٹی بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے۔ تو نخرے کون کرتا ہے؟ نخرے کرتے ہیں میرے میاں صاحب۔ جس دن گھر میں دال پک جائے گی، اس ساتھ روٹی بن جائے گی نا، اس دن تو میرے لیے تو مصیبت بن جائے گی، بڑے نخرے کریں گے، دال کھانی ہے، روٹی کے ساتھ کھانی ہے۔ تو میں نے کہا اور کس کے ساتھ کھانی ہے؟ جی آج میں نے دال بنائی بھی سوکھی بھونی ہے تو آپ کو روٹی کے ساتھ ہی کھانی پڑے گی۔ تو جس دن میں یہ کام کر لوں نا کہ دال کے ساتھ روٹی بن جائے، اس دن تو پھر بس کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس دن پھر پتہ کیا کرنا ہوتا ہے، اس دن انہوں نے نا پوٹے کے لیے جیلا کے کھانی ہوتی ہے۔ تو مجھے کیا لگا، انہوں نے کہا کہ میں لینے جا رہا ہوں، تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ فریج میں نا پڑی ہوئی ہیں، پتہ چکن آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی آتی رہتی ہیں، تو میں وہ نکال کے نا کبھی تو سنبھال لیتی ہوں، کبھی وہ یوز ہو جاتی ہے، تو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ سنبھال ہی لیتی ہوں، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم پڑی ہوتی ہے۔ تو آج نا کم از کم 2 دفعہ کی پڑی ہوئی تھی، تو پھر میں نے سوچا آج میں آپ کو نا پوٹے کے جو ہے نا وہ گھر پہ ہی فرائی کر کے دیتی ہوں۔ تو بس پھر میں نے ان کو گھر پہ فرائی کر کے دی ساتھ، تو کتنی 2-3 بائٹس میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر میں نے کہا نا اب دال کے ساتھ روٹی کھانی ہے نا، اب دل کو سمجھانے والی بات ہے، تو بس ان کی عادت ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ تو بس پھر میاں کو خوش رکھنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بس پھر میں نے بھی کیا کیا، میں نے پھر ان کے لیے اچھے سے ٹرے لگائی، تھوڑی سی پوٹے کے لیے جتنی وہ فرائی کی، ساتھ میں دال گرم کی، اور ساتھ میں تھوڑا دہی لی میں نے۔ دال کے ساتھ جو ہے نا دہی کا کمبینیشن بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو دال کی ریسیپی جو ہے نا بالکل سمپل سی ہے، لیکن میں پھر کس دن بنائی نا تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو بچوں کے لیے پھر چپس بنانی تھی میں نے، کوئی دن ایسا گزرتا ہی نہیں جس میں بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں بنے، کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے ضرور بننی ہوتی ہے، چاہے وہ دن میں بنے چاہے وہ رات میں بنے، کچھ نہ کچھ ضرور بننا ہوتا ہے۔ تو بس پھر میری چھوٹی بیٹی جو تھی نا وہ سو کے اٹھی تھی، اس کو لگی ہوئی تھی کافی زیادہ بھوک، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے پھر آلو کاٹے فوراً سے، آلو جو ہے نا ہر وقت میں نے دھو کے فریج میں رکھے ہوتے ہیں، صرف اٹھا کے کاٹنے ہوتے ہیں میں نے، تو وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی نا آپ اس کے نا ایکسپریشن چیک کریں کہ بیچاری سو کے اٹھ کے اس کو اٹھا کے بس مجھے فوراً سے کچھ مل جائے کھانے کے لیے، تو بچے بڑے زیادہ خوش تھے، یہ دیکھے جن کی مستیاں۔ تو جی آج کا میرا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔